تو ہمیں سب سے پہلے تو یہ بتا دیں جو وائس پریزیڈنٹ علی رضا صاحب ہیں یہ کس میرٹ کی بیس پہ ہیں؟ ایک میڈیکل کمیشن کا وائس پریزیڈنٹ ایک لائر ہے، کہاں کا میرٹ ہے یار؟ یہ کس بیس پہ آئے ہیں؟ ہمیں پہلے اپنا میرٹ تو آپ چیک کریں، آپ کون سا ایسا کرائٹیریا ہے جس کی بیس پہ ایک بندے کو میڈیکل کمیشن کا سربراہ بنایا جاتا ہے اور ہے وہ لائر جس کو پتہ ہی نہیں ہے ایم ڈی کیٹ ہوتا کیا ہے، وہ کبھی اس فیز سے گزرا ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد ہاں آپ چیک کریں کہ کتنے سال ہو گئے ہیں میڈیکل یہ اینٹی ٹیسٹ سٹارٹ ہوا ہے، 10 سال ہو گئے، 15 ہو گئے، جتنے بھی ہو گئے، نمبر آف سیٹس ایز اٹ از وہی ہیں، چاہے اسٹوڈنٹ کبھی 70,000 تھے، کبھی لاکھ تھے، کبھی 1.5 تھے، اب 2 لاکھ اسٹوڈنٹس ہو چکے ہیں۔ نمبر آف سیٹس گورنمنٹ کالجز میں آپ دیکھیں وہی سیم ایز اٹ از پریزنٹ ہے، تو ہر بندہ پرائیویٹ افورڈ نہیں کر سکتا، تو نمبر آف سیٹس انکریز کریں آپ لوگ۔ اور جس طرح باقی یونیورسٹیوں میں ہوتا ہے ایوننگ کلاسز کرائی جاتی ہیں، میڈیکل کالجز میں کیوں نہیں کرائی جا رہی ایوننگ کلاسز؟ آپ وہاں بھی سٹارٹ کریں، گورنمنٹ کالجز میں ایوننگ کلاسز کا سیشن ہونا چاہیے۔ بہرحال یہ ہے کہ پچھلے سال ایک سوچ تھی کہ چلو یار جو بھی زیادتیاں ہوئیں پچھلے سال، یہ سوچ کر ہم چپ کر گئے کہ یار پہلا سال ہے، کچھ تبدیلی آ رہی ہے، پہلے سال میں پرابلمز ہوتے ہیں، چلیں خیر ہے اگلے سال سب کچھ سیٹ ہو جائے گا، لیکن پی ایم سی ایک سے بڑھ کر ایک بلنڈر کیے جا رہا ہے۔ تو خدارا بچوں کے ساتھ آپ نے جنگ نہیں کرنی، ان کو اسیس کرنا ہے، آپ پراپر طریقے سے اسیس کریں، بچوں کو سیٹسفائی تو کریں، اب کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ بس یہی ہے کہ السلام علیکم، میں ایم ڈی کیٹ ریپیٹر اسٹوڈنٹ ہوں۔ سب سے پہلے جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہی ہوں گے کہ تقریباً 95% بچے جو ایم ڈی کیٹ دے کر آ رہے ہیں، سب کی کنسرن ہے کہ ہمارا جو رزلٹ ہے وہ ایکسپیکٹڈ مارک سے بہت کم آ رہا ہے۔ اس کی وجہ کچھ بچے بتا رہے ہیں بھئی کی غلط ہو سکتی ہے، یا آؤٹ آف سلیبس ایم سی کیو ہیں، یا دوسرے ٹیکنیکل ایشو ہیں، نیٹ پرابلم ہے، کویسچن اسکپ کریں تو وہ کاؤنٹ نہیں ہوتا، جو بھی ہے۔ اور دوسری طرف پی ایم سی کا یہ کہنا ہے کہ جناب یہ سارے نکمے بچے ہیں، ان کو کچھ نہیں آتا جاتا۔ تو پی ایم سی سے ریکویسٹ ہے کہ جو بچوں کے رزلٹ آ رہے ہیں، جن کے جو فیل ہو رہے ہیں 138 137 سے جن کے کم مارکس ہیں، یا 140 150 آ رہے ہیں، ان کا ذرا پریویس رزلٹ چیک کریں آپ جو ریپیٹر اسٹوڈنٹس ہیں، کیونکہ میں خود ایک ریپیٹر ہوں، اور میرے ساتھ جن بچوں نے ایگزام دیا ہے، جنہوں نے میرے ساتھ پریپریشن کی ہے، ان کے رزلٹ اٹھا کے آپ دیکھیں ذرا۔ ایک بچہ جس نے پچھلے سال 170 لیے، اس سے پچھلے سال 160 لیے، اس کے مارکس اب 138 آتے ہیں، مطلب اب آپ خود گیس کریں کہ وہ کتنا نکما بچہ ہے۔ اور اگر میں فرسٹ ٹائم ریپیٹرز کی بات کروں، ایسے اسٹوڈنٹس ہیں میرے ساتھ جن کے 1050 پلس مارکس ہیں ایف ایس سی میں، ان بچوں کے مارکس 150 140، ریزن کیونکہ وہ نکمے بچے ہیں۔ آپ مطلب آپ اندازہ کریں پی ایم سی کی بات کا۔ اس کے بعد کچھ بچے کہہ رہے ہیں نیٹ کا ایشو آ رہا ہے، تو پی ایم سی کا یہ کہنا ہے سر یہ سسٹم نیٹ پہ ڈیپینڈنٹ ہی نہیں ہے، اس کا نیٹ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، جبکہ پی ایم سی نے پہلا ٹیسٹ اسلام آباد میں کینسل کیا، ایک اور ٹیسٹ ملتان میں کینسل ہوا اسی نیٹ کے ایشو کی وجہ سے۔ جب نیٹ پہ ڈیپینڈنٹ ہی نہیں ہے سسٹم، تو یہ کیوں کینسل کرنا پڑا؟ اس کی ہمیں ریزن بتائی جائے۔ اور اس کے بعد جس وقت بچہ پیپر دینے جاتا ہے ٹیبس کے سینٹر کے اندر، تو کہا جاتا ہے پہلے ایک لائن پاسورڈ انٹر کرے، پھر دوسری، پھر تیسری، پھر چوتھی، کیونکہ اگر سارے بچے ایک ساتھ پاسورڈ انٹر کریں گے تو سرور ڈاؤن ہو جائے گا۔ تو جہاں پر سرور کا اتنا ایشو آ رہا ہے کہ سارے بچے ایک ساتھ پاسورڈ نہیں انٹر کر سکتے، تو جب وہ بچے پیپر سارٹ آؤٹ کرتے ہوں گے تو کیا خیال ہے، وہ سرور ڈاؤن نہیں ہوتا ہوگا، بچوں کو کوئی پرابلم نہیں ہوتا ہوگا۔ اس کے بعد یہ ہے کہ 30 دنوں میں 60 ایگزام ہو رہے ہیں، ہر بچے کا پیپر ڈیفرنٹ آ رہا ہے، تو اتنے سارے ایم سی کیو بن ہی نہیں سکتے، اتنے سارے ایم سی کیو پی ایم سی نے کیسے بنا لیے؟ اس کے علاوہ پی ایم سی نے پھر پریکٹس ٹیسٹ بھی دیے ہیں، ان میں بھی کی کا ایشو خیر جو بھی ہے وہ، لیکن اتنے سارے ایم سی کیو اس سلیبس میں سے کیسے بن گئے؟ مطلب لاجیکلی ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آئی، ہمیں مطلب پی ایم سی کلیئر کر کے دے کہ یہ ایم سی کیو ہے۔ اور بہت سارے ایم سی کیو جو بچے بتا رہے ہیں وہ ایز اٹ از گوگل پہ ان کی اسٹیٹمنٹس موجود ہیں، گوگل بیسڈ ایم سی کیو بنائے جا رہے ہیں، نیٹ سے کویسچن اٹھائے جا رہے ہیں، اور امریکن جو میڈیکل اسکولز کا سلیبس ہے وہاں سے ایم سی کیو لیے جا رہے ہیں۔
یہ کیا زیادتی ہے بچوں کے ساتھ یار؟ آپ نے بچوں کے ساتھ جنگ کرنی ہے یا ان کو اسیس کرنا ہے؟ آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ اور رہی بات اس کی کہ جناب ایک دن میں ایک ٹیسٹ پاسبل نہیں ہے، تو پی این سی کے آنے کا مقصد کیا تھا؟ ہر صبح اپنا اپنا ٹیسٹ کنڈکٹ کر رہا تھا، سارے بچے سیٹسفائی تھے، آپ آئے، آپ نے کہا نہیں ہم تھرو آؤٹ دا کنٹری صرف ایک ٹیسٹ کنڈکٹ کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے جی آپ نے کر لیا۔ اب آپ اس وہ 4 سے 5 ٹیسٹ جو ہو رہے تھے ان کو چھوڑ کر اب آپ 60 ٹیسٹوں تک پہنچ گئے ہیں، کیونکہ آپ کو کووڈ ایشوز ہیں، آپ کنڈکٹ نہیں کر سکتے، نمبر آف اسٹوڈنٹ زیادہ ہیں، 2 لاکھ اسٹوڈنٹ ہیں، جبکہ انڈیا میں 15 لاکھ اسٹوڈنٹ نیٹ دیتے ہیں، نیٹ کا ٹیسٹ دیتے ہیں، اور جناب وہ ایک ہی دن میں ہو جاتا ہے کیونکہ انہیں ٹرانسپیرنسی مینٹین کرنی ہوتی ہے۔ اور جب آپ کا سسٹم اتنا ٹرانسپیرنٹ ہے تو آپ کیوں نہیں دے رہے بچوں کو؟ آپ کی دیں بچے کو، آپ ری چیکنگ کا آپشن دیں، اس کو کی دکھائیں بھائی جہاں پر یہ آپ کا پرابلم تھا۔ اور جب کمپیوٹرائز سسٹم ہی ہے تو رزلٹ آدھا گھنٹہ ڈیلے کر کے کیوں آتا ہے؟ کیا بیک گراؤنڈ کوئی سین چل رہا ہے، سیٹیں بیچی جا رہی ہیں، کیا ہو رہا ہے؟ کمپیوٹر کو تو 1 سیکنڈ لگتا ہے، اس نے رزلٹ شو کر دینا ہے وہیں پہ، جب رزلٹ سبمٹ ہو تو وہی فوراً رزلٹ آ جانا چاہیے۔ اس کے بعد پی ایم سی یہ کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کو جب یہ ٹیسٹ اینڈ ہوں گے اس کے بعد سبجیکٹ وائز بھی رزلٹ پرووائڈ کریں گے، تو وہ سبجیکٹ بائی رزلٹ کیسے بنے گا؟ مطلب کیا ابھی کمپیوٹر نہیں بنا سکا وہ رزلٹ، وہ 1 مہینے کے بعد ہی بنایا جا سکے گا؟ ان سوالوں کا پی ایم سی مطلب کوئی آنسر کر دے، ہمیں سیٹسفائی کر دے، چلیں ٹھیک ہے ہم نکمے ہیں، ہم نہیں پڑھنے والے، سارے ہی نکمے ہیں، کسی کے نمبر نہیں آ رہے، بہت اچھا۔ ہمیں وہی اسٹوڈنٹس ہی آپ دکھا دیں، ان کی کتنی ایک تعداد ہے ان اسٹوڈنٹس کی جو آپ کے سسٹم سے سیٹسفائی ہیں، ایگری کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی پی ایم سی بالکل صحیح کام کر رہا ہے۔ اور اس کے بعد ہاں، اس کے بعد ایک اور ایشو، اب میرٹ وہ ہوتا ہے جب سب بچوں کے پیپرز کا ڈیفیکلٹی لیول سیم ہو۔ اس وقت آپ بچوں سے جا کے سروے کریں، ایک بچہ پیپر دے کے آتا ہے، وہ کہتا ہے جناب میرے پیپر میں فزکس کے پورشن میں 20 نومیریکل تھے، 25 نومیریکل تھے، دوسرا بچہ آتا ہے وہ کہتا ہے صرف 2 نومیریکل تھے، 3 نومیریکل تھے۔ یہ کہاں کی ٹرانسپیرنسی؟ آپ بیالوجی میں جائیں، ایک بچہ آتا ہے جس میں ڈائجسٹو سسٹم میں سے 15 سے 20 ایم سی کیو دے دیے جاتے ہیں، دوسرا آتا ہے ریپروڈکٹیو سسٹم سے 15 سے 20 ایم سی کیو دے دیے جاتے ہیں، ہر بچے میں کوئی ایک چیپٹر پک کر لیا جاتا ہے، اس میں سے 15 سے 20 ایم سی کیو ڈال دیے جاتے ہیں۔ یہ کہاں کی ٹرانسپیرنسی ہے؟ اب اگر وہ بچے کا وہ ٹاپک اچھا ہے تو اس نے نکل جانا ہے، اور اگر اچھا نہیں ہے تو رگڑا گیا بیچارہ۔ اس کے بعد یہ ہے کہ انہوں نے پی ایم سی نے 6,000 روپے لیے ٹیسٹ کے لیے، اس کے لیے انہوں نے ایک موک ٹیسٹ کا وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کو جس طرح انٹری ٹیسٹ دیتے ہیں ہم بالکل اسی طرح پہ ایک موک ٹیسٹ کرائیں گے۔ تو مطلب جب سیم ہی پروسیس تھا موک ٹیسٹ کا، اس کا مطلب 3,000 اس ٹیسٹ پہ خرچہ آنا چاہیے اور 3 اس پہ۔ اگر وہ کسی وجہ سے آپ کنڈکٹ نہیں کرا سکے تو 3,000 بچوں کو ریٹرن کریں نا، آپ کا حق بنتا ہے، آپ موک ٹیسٹ آپ نے نہیں لیا فزیکلی، آپ بچوں کے پیسے واپس کریں۔ اور ہاں، پاکستان میں آج تک نام ہی نہیں سنا گیا تھا ایک ایسی کمپنی کو ٹیسٹ دے دیا گیا، ٹیپس جناب، جس کا آج تک کبھی، اور کمپنی رجسٹرڈ کب ہو رہی ہے؟ پہلے اس کو ٹھیکہ دیا جا رہا ہے، اس کے بعد وہ رجسٹر ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ، کیا ٹرانسپیرنسی ہے جناب! اس کے ورچوئل یونیورسٹی نہیں کنڈکٹ کرا سکتی تھی؟ آپ چیک کریں، بچے اے ایم سی کا ٹیسٹ دے کے آتے ہیں، ہزاروں بچے فیل ہوتے ہیں، صرف چند لوگوں کو شارٹ لسٹ کیا جاتا ہے، وہاں پر آپ جا کے چیک کریں کتنے بچے ہیں جو یہ کہتے ہیں بھائی ہمیں اس چیز پہ اعتراض ہے کہ کمپیوٹر بیسڈ ٹیسٹ صحیح نہیں تھا، وہاں پر بچے کیوں سیٹسفائی ہیں؟ فیل تو وہاں پہ بھی ہو رہے ہیں، آخر کوئی تو ڈیفرنس ہے نا۔ اس کے بعد میرٹ کی بات کرتے